السلام علیکم۔ ٹائم لائن چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کے موضوع پر حضرت مولانا محمد عبدالستار صاحب تونسی رحمۃ اللہ علیہ اردو میں بیان فرما رہے ہیں، تو آئیے ہم سب ان کا یہ بیان سنتے ہیں۔ شرفائے ملت، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اس مقدس مہینے میں مومن کا عمل روزہ اور تراویح، ذکر اللہ، تلاوت قرآن ہے۔ مشائخ اور بزرگان دین نے لکھا ہے کہ ہر مومن مسلمان کو اس ماہ مقدس میں عبادات کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر مومن مسلمان کو اس مقدس مہینے کی سعادتوں اور برکتوں سے مشرف ہونا چاہیے۔ تمام مومن مسلمان روزے کا اہتمام کریں اور آخری عشرے کے اندر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر سال آخری عشرے میں اعتکاف کا بھی اہتمام فرمایا۔ ساری زندگی میں پاک پیغمبر نے اعتکاف کو نہیں چھوڑا۔ ایک دفعہ سفر کی وجہ سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکے، تو دوسرے سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 دن اعتکاف میں بیٹھے تھے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ازواج مطہرات بھی ہمیشہ اہتمام کرتی تھیں، اعتکاف میں بیٹھتی تھیں۔ میرے پیارے عزیزوں، یہ آخری عشرہ جو اللہ کی خصوصی برکتوں کا عشرہ ہے، رحمتوں کا عشرہ ہے، وہ شروع ہو چکا ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لیلۃ القدر زیادہ تر آخری عشرے میں ہوتی ہے اور آخری عشرے کے طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ تو وہ آخری عشرہ شروع ہے۔ آپ حضرات کو قبل از وقت میں بتا رہا ہوں کہ آپ عبادات کا، ذکر اللہ کا، قرآن مجید کی تلاوت کا، اپنی حاجات کا خصوصی اہتمام کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو پیش کریں اور ہر رات اس دعا کا خصوصی اہتمام کریں جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخدومہ کائنات طیبہ طاہرہ سیدہ صدیقہ کو تعلیم فرمائی تھی کہ لیلۃ القدر میں اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست کرنی چاہیے، یہ دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے میرے مولا، تو بہت معاف کرنے والا ہے، بڑا کرم فرما ہے، معافی تجھے پسند ہے، میری لغزشیں اور خطائیں معاف فرما دے۔ تو تمام مومنین حضرات کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا یاد کر لینی چاہیے، علماء کرام سے لکھوا لینی چاہیے۔ دن رات ہر نماز کے بعد چلتے پھرتے رات کو یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو قریب تحب العفو فاعف عنی۔ اور روزے کا بھی خصوصی اہتمام کریں، صدقات خیرات دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رمضان مبارک میں سخاوت اسی طرح ہوتی تھی جس طرح ہوا چل رہی ہو۔ ویسے بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی، سخاوت زیادہ کرتے تھے۔ جب بھی کوئی سائل آپ کی خدمت میں آیا، احادیث کے ذخیرے میں کہیں نہیں ملتا کہ حضور نے کبھی لا فرمایا ہو کہ نہیں میں صدقہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔
میں حاجت تمہاری پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، ایسا کلمہ ساری زندگی رحمت اللہ عالمین نے کبھی نہیں فرمایا۔ احادیث میں آتا ہے جب سائل بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتا تھا، اگر آپ کے پاس مال ہوتا تو آپ دے دیتے، اگر مال نہیں ہوتا تھا تو آپ فرماتے تھے بھائی ٹھہر جاؤ، اللہ کی رحمت ہوگی، تمہاری مراد پوری ہو جائے گی۔ تو مومن مسلمان کو اپنی حاجات، صدقات، خیرات، ذکر اللہ، تراویح، روزے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، ہر شے کی زکات ہے، جان کی زکات روزہ ہے۔ اور پہلے آپ حضرات خطبات میں سن چکے ہیں کہ روزے میں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ریا اور دکھاوا نہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کا آڈر آیا صوم لی وانا اسی بھی، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خدا خود عطا کروں گا۔ اتنا بڑا بادشاہ جب انعام عطا کرے تو بہت بڑا انعام ہوگا۔ اس مہینے میں یاران رسول نے روزے بھی رکھے، صدقات و خیرات کا اہتمام کیا، اور پچھلے جمعہ پر میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ شاگردان رسول کو غزوہ بدر پیش آیا۔ اس ماہ مقدس میں صحابۃ الرسول نے کفار کے ساتھ جہاد کیا، 70 کافر مارے گئے اور 70 قیدی ہو گئے۔ اس ماہ مقدس میں ہمارے رہنما مقتدی پیشوا سیدنا علی المرتضی شیر خدا کی شہادت ہوئی۔ آپ عبد الرحمن ابن ملجم خارجی کے ہاتھوں مسجد میں نوافل پڑھتے شہید ہوئے۔ آپ کی داڑھی مبارک خون سے تربتر ہو گئی تو آپ کی زبان سے یہ کلمہ نکلا فزت ورب الکعبہ، مجھے قسم ہے رب کعبہ کی کہ میں علی آج کامیاب ہو گیا۔ آپ مسجد میں نماز پڑھتے شہید ہوئے۔ خارجیوں کا مشورہ ہوا تھا کہ حضرت معاویہ، حضرت عمرو بن عاص، حضرت علی کو قتل کر دیا جائے۔ اگر یہ مسلمانوں کے رہنما قتل ہو گئے تو ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو 3 آدمی صبح کی نماز کے وقت مقرر کیے گئے، برقی ابن عبداللہ حضرت معاویہ کے قتل کے لیے، اور عمرو ابن عاص کے قتل کے لیے، عبد الرحمن ابن ملجم حضرت علی کے قتل کے لیے۔ تو حضرت عمرو ابن عاص بیمار تھے، وہ صبح کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف فرما نہیں ہوئے۔ جو آدمی مصلی پر تھا وہ خارجیوں کے ہاتھوں شہید ہو گیا۔ حضرت معاویہ کے قاتل نے وار کیا، حضرت معاویہ کی پیٹھ پر کچھ زخم آیا۔ جب قاتل کو حضرت معاویہ کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت معاویہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے شر سے بچا لیا ہے، میں اس کو معاف کرتا ہوں، اس آدمی کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اور حضرت علی المرتضی کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم نماز کی حالت میں جب شاہ علی پر زہر آلود خنجر سے وار کرتے ہیں تو حضرت علی اس زخم سے شہید ہو گئے۔ نماز پڑھ رہے تھے تو ہر مومن مسلمان کو یہ یاد رکھنا چاہیے جو پیر علی سے عقیدت رکھتے ہیں کہ حضرت علی کی شہادت مسجد میں نماز کی حالت میں ہوئی ہے۔ ویسے کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کی عادت تھی 1000 رکعت نماز نفل کا روزانہ اہتمام کرتے تھے۔
بہرحال آپ محمدی مسلمان ہیں، اہل السنت کے نزدیک خاندان نبوت کی محبت ہمارا دین ہے، آل محمد کی محبت ہمارا ایمان ہے، حضرت علی کی پیروی میں ہماری نجات ہے، ہماری سرخروئی اور کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شاہ علی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ حضرت علی کی داڑھی بڑی تھی، آپ قرآن مقدس کے قاری حافظ تھے، کئی بار آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا، حتیٰ کہ آپ کے بیٹے حضرت حسن کے متعلق آتا ہے کہ حضرت حسن نے 20 حج کیے اور 55 دفعہ مدینہ منورہ سے پیدل چل کے کعبے کا طواف اور زیارت کرنے کے لیے گئے۔ خاندان نبوت کا تحفہ، خاندان نبوت کا عمل، یہ لوگ مجسم دین تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ مہاجرین اولین میں سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ کا اسم گرامی علی تھا اور آپ کا لقب حیدر تھا اور آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب تھی۔ آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفائے راشدین میں سے قریبی رشتہ دار ہیں، قریبی دادے کی اولاد ہیں۔ حضرت عثمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادے عبد مناف کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضور کے دادے مرہ اور کعب کی اولاد میں سے تھے، تو حضرت علی المرتضیٰ خلفائے راشدین میں سے جناب رحمت اللہ عالمین کے قریبی دادے کی اولاد ہیں، حضور کے چچا ابو طالب کی اولاد ہیں جن کا نام عبد مناف تھا۔ بعض لوگ مطالعے کی کمی کی وجہ سے بعض باتوں پر شک و شبہ کا اظہار فرماتے ہیں، لیکن میں ان کی خدمت میں یہ درخواست کر دوں کہ جو باتیں میں سٹیج پر کہتا ہوں وہ پختہ اور پکی باتیں ہوتی ہیں۔ سعودی عرب کے علماء میرے دلائل اور مسائل کو سن کر حیران رہ جاتے تھے۔ میری ساری زندگی ان مسائل کی تحقیق میں گزری ہے۔ بہرحال اگر کسی بات پر شک و شبہ ہو تو آپ میرے سے رابطہ قائم کریں، میں باقاعدہ کتاب کے حوالے سے آپ حضرات کو مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کئی غزوات میں شامل ہوئے اور کئی کفار کو فی النار وسکر کیا۔ آپ بڑے جری اور بہادر تھے، آپ بڑے عالم تھے۔ میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بہادری عطا کی تھی کہ 14ویں صدی کے ساری کائنات کے بہادر اکٹھے ہو جائیں تو حضرت علی کی شجاعت اور بہادری کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نہج البلاغت میں بھی آتا ہے، حضرت علی نے فرمایا، لوگوں میں علی میدان جنگ میں اگر اکیلا ہوں، میرے مقابلے میں زمین دشمن سے بھری ہوئی ہو، ماں بولے تو ولستہ حج تو مجھے پرواہ بھی نہیں، مجھے گھبراہٹ بھی نہیں۔ اتنے بڑے بہادر، اتنے جری، اتنے شجاع تھے کہ ساری کائنات علی کے مقابلے میں آ جائے تو حضرت علی فرماتے ہیں مجھے کسی بات کی کوئی فکر اور گھبراہٹ نہیں ہے۔ آپ کے مزاج میں سادگی تھی، ہر مسئلے میں آپ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے تھے، اور بچوں میں پاک پیغمبر کی تصدیق پہلے پہلے حضرت علی نے کی، اور بیویوں میں سے سیدہ خدیجہ نے پاک پیغمبر کا کلمہ طیبہ پڑھا۔ غلاموں میں سے پہلے تصدیق کرنے والے حضرت زید ابن حارثہ ہیں، آزاد مردوں اور جوانوں میں سے پہلے پہلے تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔
حضرات یہ بنیادی مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ چونکہ حضرت علی المرزا شیر خدا مہاجرین اولین میں سے ہیں، گردان رسول کے فضائل اور مناقب بیان کرے، صحابت الرسول کی منقبت بیان کرے، تو آپ سمجھ لینا کہ حضرت علی پہلی صف میں موجود ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت کے سابقین اولین میں سے ہیں، اور آپ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ آپ اجمالی طور پر یہ سمجھیں کہ حضرت علی مجسم دین تھے۔ کافر پر جو حملہ کیا، ارادہ کیا کہ تلوار سے اس پر وار کروں، اس کافر کو دو ٹکڑے کر دوں، کافر دیکھتا ہے اب بے بس ہوں، علی کا اور تو کچھ نہیں کر سکتا، پیر علی کے چہرے پر اس نے تھوک دیا، حضرت علی نے اس کافر کو چھوڑ دیا۔ کافر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، علی مجھ سے تو جو کچھ ہو سکتا تھا میں نے آپ کی حد تک کی، آپ نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ تو حضرت علی نے فرمایا، جوان میں تجھے قتل اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا، جب تو نے میرے چہرے میں تھوکا مجھے تھوڑا سا غصہ آ گیا، میں نے چھوڑ اس لیے دیا ہے کہ خدا میدان قیامت میں یہ نہ کہے علی تو نے اپنے غصے کے لیے مارا تھا، میرے دین کے لیے نہیں مارا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ دین کے کام میں میرے غصے کی شرکت نہ ہو۔ کافر یہ بات سن کر کہتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو ایسے ہوتے ہیں وہ جھوٹے نہیں ہوتے۔ ان حضرات کے عمل کو دیکھ کر، ان کی زندگی کو دیکھ کر، ان کی سیرت کو دیکھ کر ہزاروں کافر مسلمان ہو گئے۔ آج ہم بھی مسلمان ہیں کہ ہماری سیرت کو دیکھ کر لوگ اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں۔ نہ آج اہل اسلام میں وہ دیانت ہے، نہ امانت ہے، نہ صداقت ہے، نہ ہمدردی ہے، نہ غمخواری ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ حضرت علی اپنے قاتل کو شربت پلا رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، طبیعت نحیف اور ضعیف ہو گئی۔ حضرت حسن شربت کا گلاس بنا کر لائے، شربت کا گلاس پیر علی کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے فرمایا، میرا بیٹا میرے مہمان کو بھی شربت پلایا ہے۔ اس قاتل کے متعلق فرماتے، یہ میرا مہمان ہے، اس کو کھانا اچھا کھلانا، گرمی کا موسم ہے پانی ٹھنڈا پلانا، اگر میں بچ گیا تو اپنا فیصلہ آپ کروں گا۔ میرے بیٹے اگر میں دنیا سے چلا گیا معاف کر دو تو بہتر بات ہے، اگر معاف نہ کرے تو اس نے بھی وار ایک کیا ہے، تم بھی وار ایک کرنا، حضور کی شریعت کی حدود کا تیاگ ہے۔ غصے میں نہ آنا، پاک پیغمبر کی شریعت کی حدود کو نہ توڑنا۔ کیسے لوگ تھے، کیسا ایمان تھا، کیسی قوت ایمانی تھی کہ قاتل کے لیے فرما رہے ہیں کہ میرا بیٹا یہ شربت کا گلاس اس کو پلاؤ۔ حضرت حسن لے گئے، عبد الرحمن ابن ملجم شربت پی۔ عبد الرحمن ابن ملجم کی بدقسمتی، بدبختی، وہ کہنے لگا یہ زہر ہے، میں پینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ بدقسمت، تو کائنات کے رہنما، مقتدا، پیشوا، بادشاہ کو مار چکا ہے، تجھے زہر سے مار سکتے ہیں، تیر تلوار سے نہیں مار سکتے۔ لیکن بدقسمتی سمجھنے کی توفیق نہیں دیتی، یہ زہر ہے، میں پینے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت حسن واپس آئے، ابا جان وہ تو نہیں پیتا، وہ کہتا ہے زہر ہے۔ حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، رو کر فرماتے ہیں، بیٹا ایک دفعہ پھر جانا، اس کو جا کر کہے میرا ابا جان کہتا ہے اگر اب بھی توبہ کرتا ہے، میرا شربت کا گلاس پیتا ہے، اللہ کی قسم ہے میں دل سے عہد کر چکا ہوں، وَلَقَدْ عَهِدتُّ أَلَّا أَشْرَبَ مِنَ الْكَوْثَرِ حَتَّىٰ تَشْرَبَ، حوض کوثر سے اتنے تک نہیں پیوں گا جب تک کہ تجھے پہلے نہ پلاؤں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، مولا میں نے بھی اس کو معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیں۔ یہ حضرت علی جو اپنے قاتل سے سلوک کر رہا ہے، ہمارا ماں باپ سے،
बहन भाइयों से ये सलूक है। अब तो मसला सारा दिगरगूं हो गया, घर घर में जंग है, फितना फसाद है। माँ बाप को शरबत पिलाना तो बजाय खुद रहा, हंस कर बेटे माँ बाप से बोलते नहीं हैं। कुरान मजीद में आया माँ बाप को उफ न कहो, अब ज़ज्र तो भी कर रहे हैं, ज़दोकोब कर रहे हैं। दुख्तरा राह जंगल तो जदल पामादर, पिछरा राह पत खाए पिदर में बीनऊ, हेत उल्फत न बिरादर ब बिरादर दर्द हो, हेत शफकत न पिदर रा ब पिसर में बीनऊ, न यारों में रही यारी न भाइयों में वफादारी, मोहब्बत उठ गई सारी, ये कैसा दौर आया है। जमीन के चप्पे चप्पे पर फसाद है, भाई की भाई से दुश्मनी, बेटे की बाप से दुश्मनी, बेटी की मां के साथ दुश्मनी। अल्लाह ताला हमको इन मशाइख और बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता करे। अफसोस है वक्त नहीं, मौसम भी कुछ ऐसा हो गया, वरना मैं तफसीली तौर पर बयान करता। हजरत अली उल मुर्जा के आहद में जंगे जमल हुई, जंगे सिफीन हुई। ये वाक़यात तो आपके पढ़े हुए होंगे, लेकिन खुसूसी बात जो मैं अर्ज कर रहा हूं वो ये है कि हजरत तलहा और हजरत जुबैर मखदूमा कायनात तय्यबा ताहिरा सैयदा आयशा सिद्दीका के साथ आए थे मक्के मुकरमा से। जब हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन शहीद हुए, तय्यबा ताहिरा सैयदा आयशा हज पर थी, मक्के मुकरमा थी। वहां हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन की शहादत की खबर पहुंची और ये इतला भी साथ पहुंची कि हजरत अली अब खलीफा बन गए हैं। अली ने उस्मान से इस वक्त तक बदला नहीं लिया गया तो तमाम मुसलमान, तमाम हुज्जाज हजरत तलहा और जुबैर उम्मुल मोमिनीन के साथ मदीना की तरफ आने का प्रोग्राम बनाया कि मुनज़्ज़म होकर हम कातिलीन उस्मान से बदला लें। इधर हजरत अली को ये इतला पहुंची कि आपकी लड़ाई के लिए लोग आ रहे हैं, तो हजरत अली रवाना हुए। बसरे के मकाम पर जब उम्मुल मोमिनीन से राब्ता कायम किया, हजरत अली ने यह फरमाया कि मेरा कोई कसूर नहीं, हजरत उस्मान के कत्ल में हाथ नहीं, हजरत उस्मान हमको लड़ाई की इजाजत नहीं देते थे। मेरे बेटे हसन हुसैन हजरत उस्मान के दरवाजे पर ताहे पर थे, बलवाई दीवार फाड़ कर हजरत उस्मान को आकर शहीद कर गए। एक दो आदमी नहीं कि मैं कत्ल कर दूं, बड़ी साजिश है। आप मुसलमान मदीना मुनव्वरा चलें, ताकीद करते हैं और बाकियों से मैं बदला लेने के लिए तैयार हूं। सारे मुसलमान हशाश बशाश हो गए, खुश हो गए। लेकिन बाकी जमात जिनकी साजिश थी कि मुसलमानों की तरक्की न हो, ये खाना जंगी में मुब्तला हो जाएं, इस्लाम का फुतूहात का दरवाजा बंद हो जाए, रातों रात उठकर तय्यबा ताहिरा सैयदा आयशा की फौज पर, उन जमात पर, पार्टी पर उन्हें हमला कर दिया। इन लोगों ने उन पर हमला कर दिया। कई हजार मुसलमान इस जंग में शहीद हो गए। हजरत तलहा भी शहीद हो गए, हजरत जुबैर भी शहीद हो गए। जो बात मैं अर्ज करना चाहता हूं वो ये है कि हजरत अली को जब पता चला कि हजरत तलहा और जुबैर शहीद हो गए तो जल्दी जल्दी गए तहकीक ततब्बो के लिए कि उनकी लाशें कहां हैं। तो जिस वक्त हजरत तलहा के करीब पहुंचे, आपकी आंखों से आंसू निकल आए। हजरत तलहा को गोद में लिया और उनका एक हाथ छल था, उस हाथ को आपने बोसा दिया है और फरमाया हजरत तलहा का ये हाथ वो खुशकिस्मत हाथ है जो पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढाल बना। दुश्मन जब पाक पैगंबर पर तीर बरसाते थे, हजरत तलहा उन तीरों को इस हाथ से रोकते थे। ये जनती हैं। पाक पैगंबर ने इनके जनती होने के मुतल्लिक फरमाया था। और इसी तरह जब हजरत जुबैर पर आपका गुज़र हुआ
تو ان کے سر کو اپنی گود میں لیا اور فرمایا، نبی پاک نے فرمایا تھا علی، جو صفیہ کے بیٹے کو قتل کرے گا صفیہ کے بیٹے کا قاتل جہنم میں جائے گا۔ حضرت زبیر کا قاتل جہنمی ہے۔ اسی وقت کسی آدمی نے آ کر اطلاع دی کہ جس آدمی نے جناب صفیہ کے بیٹے حضرت زبیر کو قتل کیا تھا وہ خودکشی کر کے فلان جنگل میں مر گیا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ اکبر، پاک پیغمبر کا ہر فیصلہ سچا ہے۔ اور یہ نہج البلاغت ہے، اس میں حضرت علی نے ام المومنین مخدومہ کائنات سیدہ عائشہ کے لیے فرمایا کہ وَلَهَا الْحُرْمَةُ الْأُولَىٰ، حضرت علی حضرت علی فرماتے ہیں طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات سیدہ عائشہ جس طرح پہلے عزت والی ماں تھی اب بھی ہماری عزت والی ماں ہے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جماعت کے متعلق فرمایا، نہج البلاغت جلد سوم کے صفحہ 125 پر آیا ہے، یہ بعض لوگوں کو میرے حوالہ جات کی وجہ سے کچھ کوفت ہوتی ہے، اگر من گھڑت قصے میں سناتا، جس طرح کے ریڈیو اسٹیشن پر اکثر من گھڑت قصے ہوتے ہیں تو لوگ میرا خیال ہے ناراض نہ ہوتے۔ میں سنتا رہتا ہوں کہ بعض حضرات مجھ پر ناراض رہتے ہیں، حالانکہ میں تو ہمیشہ اتحاد اور اتفاق کی دعوت دیتا ہوں، ضروریات دین کو بیان کرتا ہوں۔ اور یہ نہج البلاغت پیر علی کے خطبے ہیں، یہ ایران میں بھی چھپی ہے، مصر میں بھی کئی دفعہ اس کتاب کو چھاپا گیا ہے۔ اس نہج البلاغت جلد سوم کے صفحہ 125 پر سطر آخری پر حضرت علی کا یہ ارشاد گرامی ہے، وَمِنْ كِتَابِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَتَبَهُ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَمْصَارِ، حضرت علی نے یہ دستی پروانہ مختلف شہروں کی طرف لکھا، یکن صفی ما جرا بینہ و بین اہل صفین، حضرت علی صفین کی لڑائی کا حال بیان فرما رہے ہیں۔ تو آپ خوش قسمت لوگ ہیں، آپ حضرات کے سامنے اپنے پیر مرشد رہنما اور مقتدا پیر علی کا فیصلہ آ گیا۔ فرماتے ہیں لوگوں، وَكَانَ بَعْضُ أَمْرِنَا أَن نَلْتَقِيَ وَالْقَوْمُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، ہماری ابتدا یہ ہوئی کہ ہم اور شامی لوگ ایک دوسرے سے لڑ پڑے۔ یہودیوں کی سازش کی بنا پر یہ لڑائیاں ہوئی ہیں، نہ حضرت علی لڑائی کے خواہش مند تھے، نہ حضرت معاویہ کے چاہتے تھے۔ یہ لڑائیاں اور جنگ صفین یہودیوں کی بے دین، یہی وجہ ہے کہ حضرت علی کی جماعت سے جدا ہو کر بعض لوگ خارجی ہو گئے۔ وہ بے دین چاہتے تھے کہ حضرت علی کا مقام ہے، عزت اور عظمت ہے، قوت و طاقت ہے، ہم ان سے مقابلہ کر کے ان کو کمزور کریں تاکہ اسلام ترقی نہ کر سکے۔ تو حضرت علی نے لڑائی کے بعد یہ فرمایا کہ یہ اہل شام حضرت معاویہ کی جماعت سے میری جماعت کی جو لڑائی ہوئی ہے، ہماری ابتدا یوں ہوئی کہ ہم دونوں مسلمان تھے، وہ بھی خدا کے ماننے والے، ہم بھی خدا کے ماننے والے۔ یہ خطبہ آپ حضرات یاد رکھ لیں، امید ہے کہ فائدہ ہوگا۔ ظاہر اللہ ربنا واحد، ظاہر بات ہے کہ دونوں جماعتوں کا رب ایک، وہ نبینا واحد، ہمارا نبی ایک، و دعوتنا فی الاسلام واحدۃ، ہماری اسلام کی دعوت ایک تھی، لا نستزیدہم فی الایمان باللہ والتصدیق برسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے میں نہ ہم ان سے زائد تھے نہ وہ ہم سے زائد تھے۔ الامر واحد، ہمارا سارا دین ایک تھا، اسلام ایک تھا، ایمان ایک تھا، کلمہ ایک تھا، نماز ایک تھی، وضو ایک تھا۔ الا ما اختلفنا فی من دم عثمان، حضرت عثمان کے بدلے میں ہمارا اختلاف ہو گیا، ورنہ ہم برا، ہم اس بات سے بری تھے، میرا حضرت عثمان کے قتل میں ہاتھ نہیں تھا۔ ان کو مغالطہ تھا۔ تو آپ حضرات پیر علی کا یہ فیصلہ یاد رکھیں، حضرت علی المرزا نے ان کو مومن کہا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہزار معاویہ ایک طرف ہو، اکیلا علی ایک طرف ہو، حضرت معاویہ حضرت علی کے شان و مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
باقی یہ ایک دوسری کتاب ہے آپ حضرات کے لیے، یہ میں نجف اشرف سے لایا ہوں. شاید یہ حوالہ اکثر حضرات کا سنا پڑھا ہوا نہیں ہوگا کہ حضرت علی نے جنگ جمل اور جنگ صفین کے لوگوں کے متعلق فرمایا اِنَّا لَمْ نُقَاتِلْهُمْ عَلَى التَّكْفِيرِ لَهُمْ وَلَمْ نُقَاتِلْهُمْ عَلَى التَّكْفِيرِ لَنَا. ہم نے ان سے لڑائی اس بنا پر نہیں کی کہ ہم ان کو کافر سمجھتے تھے یا وہ ہم کو کافر سمجھتے تھے. وَلَكِنَّا رَأَيْنَا أَنَّا عَلَىٰ حَقٍّ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ عَلَىٰ حَقٍّ. بات یہ تھی کہ ہم سمجھتے تھے ہم حق پر ہیں، وہ سمجھتے تھے ہم حق پر ہیں. حضرت علی نے جنگ جمل اور جنگ صفین کے مقابل گروہ کے متعلق فرمایا نہ ہم ان کو کافر کہتے ہیں نہ وہ ہم کو کافر کہتے ہیں. اور یہ میرے پاس علامہ ابن خلدون کا مقدمہ ابن خلدون ہے. اس میں حضرت علی سے جب پوچھا گیا کہ جو لوگ جنگ جمل اور جنگ صفین میں قتل ہو گئے وہ کہاں جائیں گے، بہشتی ہیں یا جہنمی؟ تو یہ مقدمہ ابن خلدون کے صفحہ 245 پر ہے. حضرت علی نے فرمایا، آپ نے جواب دیا قسم بخدا ان لڑائیوں میں جو بھی مرا وہ جنتی ہے. جنگ صفین اور جنگ جمل میں جو لوگ قتل ہو گئے مومن وہ سارے کے سارے فریقین کے آدمی بہشت میں جائیں گے. ہاں البتہ وہ لوگ جو باغی بلوائی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا جنگ و جدل ہو، جن کا دل دغا فریب سے پاک نہیں تھا، وہ جہنم میں جائیں گے. باقی فریقین کے مومن بہشتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو تم صلح کراؤ. اللہ پاک دونوں کو مومن فرما رہے ہیں. مغالطہ ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، تو ماشاءاللہ آپ حضرات حضرت علی کے ماننے والے ہیں. حضرت علی بڑے عالم ہیں، بڑے بہادر ہیں. آپ ان کی بہادری، ذات، تقوی، علم و ریاضت پر اعتماد کرتے ہوئے ان کے فتوے کو مان لیں. حضرت علی المرضیٰ کا اتنا بڑا مقام تھا کہ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے زمانے میں ان کا عہد تھا کہ یہ ملک ہمارے کا قاضی جج علی ہیں، علی کے سوا کسی کو فیصلے کا کوئی حق نہیں. یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے. اس وقت سٹیج پر اہل تشیع کی کتاب قرب الاسناد ہے، اس میں بھی موجود ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان فیصلے کے متعلق حضرت علی کی ذات پر پورا اعتماد کرتے تھے اور حدود کا سارا نظام علی کے سپرد تھا. یہی وجہ ہے کہ حضرت علی نبی کے زمانے میدان جنگ میں جہاد کرتے تھے. جب حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی خلافت آیا تو میرے پیر علی ہائی کورٹ کے بڑے جج بن گئے تھے. آخری فیصلہ علی کا ہوتا تھا، علی کے سوا فیصلے کا کسی کا نہیں تھا. خلفائے راشدین نے اعلان کر دیا تھا کہ علی المرتضیٰ جب تک موجود ہے علی کے سامنے کسی آدمی کو فیصلے کرنے کا کوئی حق نہیں. ہماری حکومت اور ریاست میں فیصلہ علی کا چلے گا. تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے ان رہنما اور مقتدا اور پیشوا پر پورا اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلائے. پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے دارالمبلغین تنظیم اہل سنت میں ہمیشہ علماء اسلام کی شداقت، مسئلہ کے اہل سنت کی شداقت کے دلائل اور مسائل پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اس دفعہ 3 مقامات پر میں پڑھا چکا ہوں، رحیم یار خان اور کراچی، اور آخری تعلیمی سلسلہ ہمارے اس مرکزی مسجد اور دفتر میں تھا. باہر سے علماء جو تشریف لائے ہیں ان کی دستار بندی ہوگی. تو اس مقدس دن میں آپ حضرات ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ کی بارگاہ میں درخواست کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو دینی تبلیغ کا شوق عطا فرمائے اور اس سے زیادہ دین کی خدمت کی توفیق عطا کرے. ان علماء کے علاوہ
हमारी इस मस्जिद में कुरान मुकद्दस का जो दर्स है और आइंदा साल किताबें भी पढ़ाई जाएंगी। आप अपने बच्चों को कुरान की तिलावत के लिए भेजें। यहां माहिर कारी बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाते हैं और माहिर उस्ताद की खिदमत हमने हासिल कर ली हैं, वो तशरीफ लाएंगे। रमजान मुबारक के बाद बच्चों को दीनी किताबें भी पढ़ाएंगे। तो चंद बच्चे इस महल्ले के जो कुरान मजीद हिफ्ज कर चुके हैं उनकी दफ्तारबंदी भी होगी। आप उन अजीज बच्चों के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी जिंदगी दराज करे। जिस तरह कुरान मजीद हिफ्ज करने की तौफीक अता फरमाई है, कुरान मुकद्दस पर अमल करने की भी तौफीक अता करे और हमेशा कुरान मजीद का वो तकरार करें, पढ़ते रहें ताकि उनको कुरान मजीद याद रहे। और अल्लाह ताला उन अजीजों को और बच्चों को अपने माँ बाप का फरमाबरदार बनाए। ये मुकद्दस दिन है, आप इनके लिए दुआ करेंगे। हदीस पाक में आता है जो आदमी दूसरे मुसलमानों के लिए दुआ करता है अल्लाह ताला उनकी हाजत खुद बखुद पूरी कर देते हैं। बाकी बाद हजरात को ये शुबा होता है कि हम अरसा दराज से दुआ मांग रहे हैं, क्या वजह हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। तो इंशाअल्लाह इस दुआ के मौजू पर मैं किसी जुमा मुफस्सल बयान करूंगा, अगर अल्लाह पाक को मंजूर हुआ। आइंदा जुमा जुमातुल विदा है तो शायद उसमें मैं बयान कर दूंगा। तो दुआ के लिए अक्ल हलाल सिद्क के मकाल शर्त है, सच बोलो हलाल खाओ। और एक नुक्ता जिस पर मैं जिंदगी भर अमल करता रहा, बचपन से जब मैं हिंदुस्तान गया था तकसीम हो गई, उस वक्त दारुल उलूम देवबंद से फारिग होने के बाद मैं लखनऊ था, मुल्क की तकसीम हो गई, हत्ता के दाद का निजाम भी मुअत्तल हो गया। जब मैं लाहौर पहुंचा था तो प्लेटफार्म पर एक आदमी के पास रसीद बुक थी कि किसी ने टिकट लेनी हो गाड़ी की तो मुझसे ले ले। वहां टिकट घर में कोई निजाम लाहौर भी नहीं था और मेरे ख्याल में उस दिन लाहौर से सारी गाड़ी में शायद मैं अकेला आदमी था कि टिकट ली थी, वरना सारे मुहाजिर थे, मुहाजिरीन हजरात आ जा रहे थे। तो जो एक वजीफा और उसमें नुक्ता है, उस जमाने से लेकर आज तक जो दुआएं मैंने मांगी हैं, मैं ज्यादा इल्मियत और काबिलियत का मालिक तो नहीं हूं, न मेरे अंदर कोई फाहम और फिरासत है, न ज़ोर तकवा है। मैं आप हजरात में से अदना दर्जे का मुसलमान हूं। तो वो राज वाली बात यह है कि आप दुआ को मत छोड़ें। सुबह शाम हर वक्त आप अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त करते रहें। और एक बड़े असर में कि आपका कोई पाबंदी नहीं होगी, तमाम हजरात रहेगी जाते हैं। अल्लाह ताला आप हजरात को सजाए खैर अता करे। इंशाअल्लाह ताला आज रात को मगरिब मस्जिद के मार्केट में तकरीब होगी। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तौसीफ, नारा सुन्नत, नारा तकबीर। हमारा आना है, पाकिस्तान हमारा अपना मुल्क है, मुल्क की हिफाजत हमारा दीन ईमान है। इंतशार के खिलाफ है, जो पाकिस्तान में इंतशार फैलाता है, हमारे दीन का दुश्मन है, ईमान का दुश्मन है, इस्लाम का दुश्मन है। और हमारा मुतालबा जैस मुतालबा होता है अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, अपने मज़हब का तहफ़्फ़ुज़, इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़, अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़, ये ज़रूरियात दीन में से है। हज़रात अंबिया अलैहिस्सलाम ने दीन के लिए जान की बाजी लगाई, कई सौ नबी शहीद हो गए। अपने दीन ईमान की हिफाजत ये अहम फरीज़ा है, इसके लिए हमको कोशिश करनी चाहिए। आप इकट्ठे होकर अपने जैस मुतालबात के लिए नबी की सुन्नत का प्रचार उठाएं। जब भी कोई काम हो, मेरी बुनियादी गुजारिश ये है कि आप अमन और सुकून से काम करें, होश से करें, शरीयत के हुदूद के अंदर रहते हुए,
جس طرح یہ مسائل کی حفاظت کا سلسلہ ہے، مسائل کی یہ کوشش کرنی ہے، پاکستان کی حفاظت کے لیے بھی ہمارا کوشش کرنا ہے، وہی سلسلہ ہے انشاءاللہ، کیونکہ ملک ہمارا اپنا ہے اور اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں پاک پیغمبر کی سنت کا نظام زیادہ تر نافذ ہو۔ اللہ کو جزائے خیر دے۔ میں آپ کو یہ دعا کرتا ہوں، اللہ کی بات آپ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی جان ایمان پاکستان کی اور آئندہ ایمان کو جلد از جلد کرنے کی کوشش فرمائیں اور رات کو وہاں سے سیدھے پر مارکیٹ مسجد اور محمدی مسجد بیرون گھر کے پہلا فرید آباد گنگا نالا تقریر ہوگی 28 رمضان مبارک کو۔ بہرحال یہ آج کے بعد ہر رات انشاءاللہ ملتان کے کسی کونے میں میری تقریر ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پر حضرت مولانا محمد عبدالستار صاحب تونسی رحمۃ اللہ علیہ خطاب فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔